اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چھٹے پارے کے اہم نکات، اس کا عنوان دیکھیں، لا یحب اللہ، اللہ کو جو پسند نہیں۔ اچھا، اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی بقیہ آیات اس کا یہاں ذکر ہے، اور پھر اس کے آگے سورہ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ گویا اگر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نساء کی آیت 148 سے یہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ المائدہ کی 81 آیت تک اس کے مضامین جا رہے ہیں، اور ابتدا اتنے خوبصورت مضمون سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اینگل جس کی طرف متوجہ کیا ہے، ایک ایسا زاویہ انسانی سوچ کو بدلنے والا، وہ کیا کہ کسی کی برائی کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ فرمایا اللہ اسے پسند نہیں کرتا کہ کسی بری بات کو آپ ہائی لائٹ کر دیں، یہ نہیں پسند۔ یعنی کسی کی خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، ان پر پردہ ڈالے رکھیں۔ ہاں، سوائے یہ کہ مظلوم کے، کہ جس پر ظلم ہو تو پھر وہ کیا کرے، جو اس پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے معاملے کو ہائی لائٹ کرے۔ یعنی ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا، اس آواز کو اونچا کرنا، یہ پسندیدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کہ ظالم کیا کہ آپ جھکے نہ رہیں، سر نہ جھکائیں، ورنہ انسانیت برباد ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے علاوہ کسی سے انفرادی غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، اس کی خطائیں ہیں، معاملات ہیں، ان پر پردہ ڈالتے رہیں۔ وہ اس بندے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ، اللہ پسند نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کی برائیوں کو اچھالتے رہیں، ان کی خامیوں کو اچھالتے رہیں، ان کے عیبوں کو اچھالتے رہیں، ان کے گناہوں کو اچھالتے رہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت میسج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ مظلوم کی پکار کے حوالے سے یہاں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ یہاں ہمیں ملے گا۔ اچھا، اہل کتاب سے مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، قرآن مجید کی ٹرم میں، اصطلاح قرآنی میں یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ عیسائی اور یہودی، یہ جو لوگ ہیں، ان کو قرآن اہل کتاب کہتا ہے۔ اب یہاں اہل کتاب کے حوالے سے کہ یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو تہمتیں لگائیں، جو ان کے بارے میں گفتگو کی، اس کو کنڈیم کیا گیا یہاں قرآن مجید میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹرینیٹی کا کنسیپٹ، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، عقیدہ تثلیث کو رد کر دیا گیا۔ لا تقولوا ثلاثہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ تین، اللہ تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اس مضمون کو بھرپور طریقے سے بیان کیا گیا، اور یہاں جا بجا آپ کو توحید کا تذکرہ ساتھ ساتھ ملے گا۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح عقائد کا سلسلہ بڑے خوبصورت انداز میں یہاں بھی جاری اور ساری ہے، اور اس میں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب، ان میں عقیدے کی جو غلطیاں ہیں، عقیدے کا جو کفر ہے، عقیدے کا جو شرک ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ بھئی دنیا ہے، یہاں موقع بھی ہے، اپرچونٹی آپ کو ملی ہوئی ہے، سانسیں بحال ہیں، فہم اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہو؟ یہیں توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ان سے تائب ہو جاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ جو عقیدہ تثلیث ہے عیسائیوں کا، دنیا کے سب سے بڑے مذہب کی سب سے بنیادی غلطی کو، ان کی غلط فکر کو، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، کیونکہ ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں اس میں توحید ہی کا ذکر ہے، یاد رکھیے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، اور یہاں چونکہ عقیدہ توحید کے حوالے سے ایک خاص بات کو سمجھایا گیا، تو اس میں ایک نقطہ یہ سمجھ لیجئے
کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تثلیث کے بغیر نجات نہیں، تو ان کا نقطہ نظر غلط ہے، وہ عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ قرآن مجید کے جو اینگل ہے نا وہ بڑے زبردست ہیں، وہ ایسی اپروچ دیتا ہے جس میں لاجک موجود ہے، منطق موجود ہے۔ اب وہ کیسے غلط ہے؟ اگر تو آپ یہ کہیں کہ توحید کے بغیر نجات نہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ تثلیث کے بغیر نجات نہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، آپ کسی پیغمبر کا کلمہ اٹھا کر دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اب یہ چلتے ہیں آپ نیچے، کہاں تک آ جائیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اچھا، جب تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت ٹرینٹی بن ہی نہیں سکتی، تثلیث ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں تو جناب مریم تو ہیں، جبریل امین بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن اب یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، تثلیث کیسے ہوگی؟ اچھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بعد میں کریں۔ جب مریم سلام اللہ علیہ جب تک پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت تثلیث کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلے دو تو عقیدہ سنویت بنتا ہے، اور جب جناب مریم سلام اللہ علیہ جب تک پیدا نہیں ہوئی تھی تب پھر پیچھے ایک رہ جاتا ہے، تو عقیدہ توحید بنتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ تثلیث کے بغیر نجات نہیں، تو آدم علیہ السلام اور ان کی امت کہاں جائے گی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کہاں جائے گی؟ جناب اسماعیل علیہ السلام ان کی امت کہاں جائے گی؟ جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، وہاں سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تو پیچھے ایک کی دعوت دیتے آ رہے ہیں، نہ کہ تین کی۔ تو ایک تو اس کو عقیدے کو سمجھایا گیا۔ سورہ المائدہ کا یہاں آغاز ہوتا ہے، اب ایک خاص قسم کا دسترخوان اتر رہا ہے المائدہ کے حوالے سے، اس کا یہاں پر ذکر ہے، اور یہاں مضمون بڑے خوبصورت ہیں۔ سب سے پہلے کمٹمنٹ کو پورا کرنا، وعدوں کو وفا کرنا، عہد کی پاسداری کرنا، یہ اس کے اوپر یہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔ یہاں حلال اور حرام کے کنسیپٹ کو واضح کیا گیا ہے کہ حلال اور حرام کی تفصیلات کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور سب سے اہم دوسرا نقطہ جو یہاں ہے، طہارت کے مسائل کو یہاں پر بیان کیا گیا، غسل، وضو، اس کے حوالے سے، اور تیمم، اس پر یہاں سیر حاصل آپ کو مضامین ملیں گے جو اس کی بنیاد ہیں طہارت کی۔ غسل بنیاد ہے، وضو، اگر پانی دستیاب نہیں ہے غسل اور وضو کے لیے تو پھر تیمم کیسے کر رہے ہیں، وہ آیات آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ اور ایک دلچسپ سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد کے حوالے سے حابیل اور قابیل کے واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ یہاں سے شعور ڈیولپ کیسے ہوا، علم کیسے آگے بڑھا، اس پر بات کی گئی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اب ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھائے پھر رہے، بھئی اب اس کا کیا کروں، اب سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو دو کووں کو بھیجا گیا، وہ آپس میں لڑے ٹکرائے، ایک مر گیا تو دوسرے کوے نے زمین پر پنجے سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، ایک گڑھا سا بنایا، اس میں اسے ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ یہاں سے اس کے ذہن میں یہ کنسیپٹ آیا کہ ڈیڈ باڈی اٹھائے پھرنے کی بجائے اسے یہاں کیا کر دوں، دفن کر دیں، دفن کرنے کے یعنی یہاں سے ایک ہی بات یہ بھی ہے کہ انسانی شعور کو جلا بخشی جا رہی ہے، ان کا یہاں پر ذکر بھی آیا ہے۔ اور پھر عدل و انصاف کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر تذکرہ ہوا، اور یہ کلمات اعدلوا هو اقرب للتقویٰ کے، عدل تقویٰ کے قریب ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی کرنے پر مجبور نہ کرے۔ آپ عدل کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کا ذاتی کوئی دشمن ہے تو بھی جب عدل کی بات آ جائے تو پھر عدل پر قائم رہنا ہے، چاہے وہ آپ کے اپنوں کے خلاف کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔